اگر اہل بیت کو مجمع اصحاب ہی میں چھوڑ دیتا تو ہر مدح اہل بیت اصحاب پر برابر سے بڑھ جاتی. کیوں نبی سے کہا چادر اوڑھ کے لیٹو اور جمع کرو اہل بیت کو, اور ان سے بھی کہا جانا تو اجازت لے کے جانا, اور وہ سب اجازت لے کے چادر میں داخل ہوئے, اجازت لے کے چادر میں داخل. حدیث کے صاحب جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, اور کس نے روایت کی اسے؟ روایت فاطمہ زہرا صلوات اللہ, فاطمہ نے روایت کی, ایک ہی روایت کی, توجہ چاہ رہا ہوں, اور اسے بھی قبول نہ کیا. ہم نے 10 مجلسوں میں ام المومنین کی کتنی روایتیں قبول کر کے بتا دی. اس کا سبب بتائیے. ام سلمہ سے روایت ہو تو اہمیت, جناب عائشہ سے روایت ہو تو اہمیت, جناب حفصہ سے روایت ہو تو اہمیت, اور اگر رسول کی بیٹی سے روایت ہو تو کیوں اہمیت نہیں ہے؟ حدیث قصہ سارے مسلمان کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی جہاں ساری حدیثیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی تو حدیث ہے, اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں بھی بڑھ گئیں, آیتیں بھی بڑھ گئیں, سیرت رسول بھی بڑھ گئی. تو اب جب بٹوارا ہی ہو گیا تو یہ اپنا اپنا مقدر دے دو. فرمایا میں نے چادر دے دی, رسول اللہ چادر اوڑھ کے لیتے ہیں. ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ حسن آئے اور کہا کہ والدہ گرامی ہم اپنے گھر میں اپنے نانا کی پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں. چلو آگے. کہاں بیٹا؟ تمہارے نانا چادر میں ہے. حسن گئے, اجازت چاہی, اجازت ہے کہ میں چادر میں آؤں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اجازت ہے کہ تم چادر میں آؤ, اور امام حسن چادر میں داخل ہو گئے. پھر لمحہ نہ گزرا تھا کہ حسین گھر میں آئے, اور حسین نے کہا مادر گرامی ہم اپنے گھر میں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں اپنے نانا کی. کہ جاؤ چادر میں تمہارا بڑا بھائی بھی ہے اور نانا بھی. حسین گئے اور اجازت مانگی, اجازت ہے چادر میں آؤں؟ کہا چادر میں آؤ. حسین بھی داخل ہو گئے چادر میں. پھر فرماتی ہے کہ مولا کائنات تشریف ہے, اور آگے پوچھا کہ اے رسول کی بیٹی میں گھر میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا جائیے, حسنین بھی ہیں اور قدر بزرگوار بھی ہیں. علی گئے, کہا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ فاطمہ فرماتی جب سب جمع ہو گئے تو میں بھی پہنچی, اور میں نے کہا اجازت ہے کہ میں چادر میں آؤں؟ بابا نے کہا ہاں تم بھی چادر میں آؤ. جب ہم سب جمع ہو گئے, یہی روایت کے کلمے ہیں جو پڑھتے ہیں برابر انہیں معلوم. جب ہم سب جمع ہو گئے تو ایک نور ساطع ہوا. آواز دے جے محمد والا. آپ بھی آئے. خدا کہتا ہے کہ وما خلق, ہم خلق ہی نہ کرتے, ہم نے جو کچھ خلق کیا. انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء. نہ زمین, نہ آسمان, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, کچھ نہ خلق کرتا. جو کچھ خلق کیا وہ ان کی محبت میں. یعنی ہم تم سب انہی کی محبت میں خلق ہوئے. مجھے حدیث قصہ نہیں پڑھنا ہے, صرف موضوع کے اندر. یعنی خدا نے یہ احساس فرمایا کہ ہم نے ان کی محبت میں سب کچھ بنا. تو اگر محبان اہل بیت سے خفا ہو تو پہلے اللہ میاں سے بگڑو. تو لوگ جواب دیں گے کہ آپ بگڑے نہیں, کیا خالی تمہاری گد بناتے ہیں؟ اللہ کو کیا چھوڑ دیا؟ بال تو بڑھا دیے, کمر تو پتلی کر دی, ہاتھوں میں سرمایہ لگا دیا, کر تو دیا.
ذرا توجہ فرمائیے گا. تو جو علماء اسلام اللہ کو نہ چھوڑے وہ ہم کو اگر سڑک پر گالیاں دیتے ہیں تو ہمیں کیوں شکوا؟ سنیے اور ہنس کے ٹال دیجیے. ارے بھائی اگر اللہ کہے میں اہل بیت کو چاہتا ہوں تو یہ اللہ کو نہیں چھوڑتے بندے کو کیا چھوڑیں گے؟ بے شک آپ کا دل دکھتا ہوگا یہ سن کے یہ ایسے وہ ویسے، یہ شیعہ ایسے وہ شیعہ ایسے. کہنے دیجیے، کسی کے کہنے سے کوئی کچھ ہو جاتا ہے؟ کہنے دیجیے، قیامت تک کہا کیجیے شیعہ ایسے ہیں شیعہ ویسے. ہم نہیں کہتے، ہم کو تو یہ آرڈر ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور ذبیحہ کھائے اس کو کافر نہ کہنا، وہ تمہارے لیے پاک ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہم تو ہر مسلمان کے ہاتھ کا پانی پی لیتے پاک سمجھ کے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اب وہ اشہد ان نہ پڑھے کہ اشہد ان نہ پڑھے اس سے بحث نہیں کرتے. پھر آواز دیتے محمد وال ہم پانی پی لیتے. توجہ فرمائی آپ نے. ہمارے لیے رسول کا حکم کافی ہے کہ انہیں مسلمان سمجھو. ہم مسلمان سمجھتے اس لیے ہم کبھی کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. یہ کافر ہے یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیا کفر کیا ہم نے؟ کیا اللہ کے وجود کا انکار کیا؟ کیا رسول کی رسالت کا انکار کیا؟ کیا قیامت کا انکار کیا؟ کیا نماز کا انکار کیا؟ کیا روزے کا انکار کیا ہم نے؟ کیا حج کا انکار کیا؟ کیا زکوٰۃ کا انکار کیا؟ کیا خمس کا انکار کیا؟ کس کا انکار کیا جو کافر؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرے، جو انکار کرے وہ کافر. ہم نے کس بات کا انکار کیا؟ قرآن کی کس بات کا انکار کیا؟ معیار قرآن ہوگا. 2 منٹ. کفر کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے تسلیم کرنا، کفر ہے انکار کرنا. ذرا غور فرمائیے گا. اور جب یہ واقعہ تاریخ میں میں نے پڑھا اور صحیح بخاری شریف میں بھی، تو مجھے حیرت ہو گئی کہ جب جناب سیدہ نے یہ کہا کہ ہدک میرے بابا مجھے دے کے گئے، توجہ فرمائیے گا، تو پھر مسلمان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے جس کو نبی نے صدیقہ کہا. جواب کیا ملا؟ مگر ہم سے تو رسول یہ کہہ گئے، ہم سے رسول یہ کہہ گئے کہ ہم انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے. پھر تک نہیں پڑھوں گا، صرف اشارے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کیا کریں؟ سنبھالیے اپنا ایمان. اگر ماد اللہ صدیق غلط کہہ رہے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر نبی نے ایسے کو صدیق کہا کیوں جو غلط کہے؟ اور اگر بی بی فاطمہ ماد اللہ غلط کہہ رہی ہے تو نبی نے انہیں صدیقہ کہا کیوں؟ ایسی کو صدیقہ کیوں کہا جو نبی کی طرف غلط حدیث منسوب کرے؟ ایسے کو صدیق کیوں کہا جو نبی کی طرف غلط حدیث؟ دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتی، دو میں سے ایک صحیح ایک غلط. تو کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کہ نبی نے ان سے یہ کہا ہو ان سے وہ کہا ہو. ایک صاحب نے لکھا بھی ہے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نبی نے ان سے یہ کہا ان سے یہ کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ صدیق رہیں گے قیامت تک، وہ صدیقہ رہیں گی، لیکن جو ڈبل رول چلے وہ رزق نہیں پڑھنا ہے مسلمانوں. صرف اشارہ ہے کہ آپ علماء سے پوچھ سکیں یہ معاملہ طے کیسے ہوا، بس یہ پوچھتا. ایک حدیث ادھر سے ایک ادھر سے. رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے بابا مجھے دے کے گئے، وہ کہتے ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اور جو کچھ چھوڑا وہ سب بیت المال کا ہے. اب نبی نے اگر دو باتیں دو سے کہہ دی، ایمان ٹیسٹ کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہیں اس قسم کے مسلمان کہ سمجھے نبی نے دو باتیں کہی؟ تو نہیں ہو سکتا. دو میں سے ایک ہی کہی ہوگی، یا بیٹی سے کہا ہوگا یا دوست سے کہا ہوگا. دو باتیں نبی نہیں کہہ سکتا. اور فرمائیے میری بات پر. تو کہا نبی نے تو ایک ہی بات کہی.
تو اب معاذ اللہ یا یہ غلط کہہ رہے ہوں گے اور یا وہ غلط کہہ رہی ہوں گی. ہاں یہ بات تو ہے، دو میں سے ایک کی بات صحیح ہو سکتی ہے، دونوں کیسے صحیح ہوں گی؟ اب 1400 برس کے بعد ہماری آپ کی مجال کہ ہم بتائیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. وہ کہا بھائی ہم تو نہیں بتا سکتے. تو آخر ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ صدیق اکبر نے صدیقہ سے کہا آپ گواہی رکھتی ہیں جو حدیث آپ بیان کر رہی ہیں اس پر گواہی رکھتی ہے؟ کہاں میں گواہی رکھتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ شہزادی گواہیاں لائی. تو گواہی لاتی کس کے سامنے؟ رسول اللہ نے کہا. اور کس کو گواہی میں لائی؟ ام ایمن کو. ام ایمن آئی. ام ایمن کون؟ یہ وہ کنیز تھی جو رسول اللہ کے باپ کی کنیز تھی اور پھر نبی کی کنیز رہی اور اب بیٹی کے پاس ہے. کیا عمدہ گواہی لائی. ارے بھائی گواہ کا دربار میں آنا ہی مقدمہ فیصلہ کیے دیتا ہے، کیونکہ حدیث یہ بیان کی گئی کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو بناتے ہیں. اور گواہی میں ام ایمن آئی. اگر نبی اپنے باپ کے وارث نہیں تھے تو ام ایمن ملی کیسے؟ اور اگر سیدہ ان کی رشتہ دار نہیں ہے تو سیدہ کے پاس کیسے ہے؟ دیکھیں آپ گواہ خود ہی ایسا ہے. گواہ آیا جب ام ایمن آئی کہ ام ایمن آپ گواہی دینے آئی؟ کہ گواہی تو میں بعد میں دوں گی، پہلے مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. کہ وہ کیا؟ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ ام ایمن جنتی بیوی ہے؟ کہ ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بیوی ہیں. پیغمبر نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ شہزادی کہہ رہی حدیث میرے سامنے رسول نے رزق کی نکاح ملکیت فاطمہ کو دی. ختم ہو گئی بات. جواب کیا ملا؟ اور بس ام ایمن گواہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو عورت ہے، عورت کی ایک گواہی کیسے چلے گی؟ یاد رکھیے گا بات کو، عورت کی گواہی کیسے چلے گی؟ وہ کہہ رہی میں جنتی بیوی ہوں. بھائی دو گواہیاں تو وہاں چاہتے ہیں جہاں جھوٹے گواہ ہو. جنتی گواہ بھی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا بتائیے؟ کال لاتی ہوں گواہ. بیٹوں کو لائی، حسنین کو. حسنین نے گواہی دی تو کہ یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں. اب شہزادی کونین گئیں اور علی کو لائی. علی ابن ابی طالب ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں علی نے گواہی دی. کہاں دی گواہی؟ تاریخ پڑھیے. علی نے آ کے کہا کیا بات ہے؟ کہ ہم سے نبی نے یہ کہا تھا، یہ کہتی ہے نبی نے ان سے یہ کہا تھا. تو میں نے کہا بچے ہیں. علی نے کوئی بحث نہیں کی گواہی پر. کہ آپ نے گواہی مانگی؟ کہا ہم نے گواہی مانگی. کہا کیوں مانگی؟ بھائی یہی پر بات ہے، کیوں مانگی؟ کہے دعویٰ جو بھی کرتا ہے اس سے گواہی مانگی جاتی ہے. قرآن کا حکم ہے گواہی مانگو. کہ آئے تفسیر نہیں ہے قرآن میں کیا؟ کہے کہ فاطمہ چادر میں ٹھیک ہے نہیں. اب خالی جابر نہیں رہے، اب خالی راوی جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں رہے، اب صدیق بھی راوی ہے. محمد وہ بھی راوی. کہ یا علی آپ صحیح کہتے ہیں، فاطمہ بھی چادر میں تھی جب آیت تفسیر نازل ہوئی. کہ اللہ جس کے لیے رزق قریب نہیں آ سکتا اس سے گواہی مانگنے کا کیا حق ہے؟ جب منزل پر گفتگو آ گئی، توجہ، بغیر کسی کی شان میں کوئی گستاخی کیے
بیئر فیکٹس آف اسلام، اسلام کے صحیح واقعات، فیصلہ رات کو چارپائی پر لیٹ کے آپ کیجیے گا، اور وہ بھی میرے متعلق نہیں، اپنی نجات کے سلسلے میں۔ توجہ دے رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہاں یہ مصداق آیت اچھی ہے کہ ان سے گواہی کیوں مانگی، کہاں یہ ہم سے غلطی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے جو روایت آئے گواہی کی ضرورت نہیں۔ اب سمجھے، ہم نے اہل بیت کا دامن کیوں پکڑا، یہاں ہمیں گواہی نہیں ڈھونڈنا پڑتی۔